چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، جو آپ کا تھا وہ آپ کا ہی رہے گا، لیکن جو آپ کا ہو کے بھی کسی اور راستے میں چلا گیا ہے تو وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ تو ایسے شخص سے کبھی محبت کی بھیک نہ مانگیں کہ تم میرے بن کے رہو، آپ اسے آزاد چھوڑ دیں۔ اگر وہ آپ کا ہے تو واپس آپ کے پاس ہی آئے گا، اور اگر نہیں آیا تو وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ آپ اتنے سستے نہیں ہو کہ آپ اس شخص کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس کو آپ کا احساس تک نہیں ہوا، جس نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر تک نہیں کی۔ آپ خود کی قدر کریں، کیونکہ آپ خود بہت قیمتی ہو، اور قیمتی چیزیں کسی کے پیچھے بھاگا نہیں کرتی، بلکہ قیمتی چیزوں کو خریدا جاتا ہے اور خرید کر اپنا بنایا جاتا ہے۔ تو خود کی قدر کریں، آپ بہت قیمتی ہیں۔ الحمدللہ اب مجھے دنیا کی چیزیں متاثر نہیں کرتی۔ اچھے لباس، اونچے اسٹیٹس اور دولت میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مجھے تو بس اللہ کی محبت چاہیے، جو ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ہمیں جو دیا ہے کیا ہم اس کے بھی قابل تھے؟ وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہترین کرتا ہے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب ہم اس کے حکم کی کوئی لاج نہیں رکھتے تو وہ ہمارے آنسوؤں کی کیوں لاج رکھتا ہے؟ ہم یہ سب سوچتے ہی کہاں ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی محبتوں میں کھو کر اس کی محبت کو بھلا دیتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہم سے کبھی منہ نہیں پھیرتا، ہمیشہ ہمارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، ہماری تڑپتی ہوئی ایک آہ بھی نہیں سن سکتا، اور ہمیں سب عطا کر دیتا ہے۔ جتنی محبت ہم ان انسانوں سے کرتے ہیں جو ہمارا دل توڑ دیتے ہیں، اتنی محبت اگر ہم اللہ سے کریں جو ہمیں نہ کبھی رسوا ہونے دے گا اور نہ کبھی ہمارا دل توڑے گا۔ بس یہ بات سمجھنے میں ہم کبھی کبھار ساری عمر لگا دیتے ہیں۔ ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا، محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا، گناہ کر بیٹھے ہو تو کیا ہوا، اب تو یاد آ گیا ہے، اب تو اس کی مہربانیاں سمجھ آ گئی ہیں نا، یہی اس کا کرم ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے گراتا ہے، اور پھر سنبھالتا بھی وہی اللہ ہے۔ ایک ماں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟